یہ خادم ہے جی 15 سال سے اوپر کی عمر خادم ہو گئے جی. اچھا کمال ہے. جو ویسے میرا قد ذرا لمبا ہو گیا تھا اطفال میں 14 سال کی عمر میں, تو میں نے ان سے درخواست کر کے 14 سال میں خدا علم میں شامل ہو گیا تھا. جی کاشف بھٹی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ جو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور نیکی کی تعلیم دیں اور بدیوں سے روکیں, اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے, اور یہی ہیں جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے. جزاک اللہ. یہ میری بات سے کوئی یہ خیال نہ کر لے کہ ہم قد لمبا ہو گیا تو ہم 14 سال میں خدا علم میں شامل ہو جائیں. لوگ دنیا میں سن کے کہیں گے بس اجازت ہے. اس وقت کیونکہ ستمبر سے اکتوبر سے سال شروع ہوتا ہے تو 2-4 مہینے رہتے بھی تھے نا. 14 سال سے مطلب ایگزیکٹ 14 نہیں ہے بلکہ کچھ مہینے رہتے تھے. تو نیا سال جو شروع ہو رہا تھا اس میں انہوں نے شامل کر لیا. اس لیے اس سے کوئی لائسنس نہیں مل گیا ساروں کو. جی حدیث فیضان چیمہ. السلام علیکم حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینۃ والوقار وتواضع
وتواضعوا لمن تعلمون منه۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے لیے وقار اور سکینت کو اپناؤ، اور جس سے علم سیکھو اس کی تعظیم و تکریم کرو اور ادب سے پیش آؤ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات الحکمت ظلت المؤمن حیث ما وجدها فهو احق بها۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمت اور دانائی کی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں کہیں وہ اس کو پاتا ہے وہ اس کو اپنانے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بس جی، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اور کہوں؟ اچھا، مرزا فہیم صاحب نظم پڑھو۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہے شکر رب عز و جل، خارج از بیان۔ ہے شکر رب عز و جل، خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں۔ افسردگی جو سینوں میں تھی دور ہو گئی، افسردگی جو سینوں میں تھی دور ہو گئی، ظلمت جو تھی دلوں میں وہ سب نور ہو گئی، ظلمت جو تھی دلوں میں وہ سب نور ہو گئی۔
جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے، جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے، پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے، پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمنا تمام ہے، بے اس کے معرفت کا چمنا تمام ہے۔ دنیا میں جس قدر ہے مذاہب کا شور و شر، دنیا میں جس قدر ہے مذاہب کا شور و شر، سب کے ساگو ہے نور، نہیں ایک ذرہ بھر، سب کے ساگو ہے نور، نہیں ایک ذرہ بھر، پر یہ کلام نور خدا کو دکھاتا ہے، پر یہ کلام نور خدا کو دکھاتا ہے، اس کی طرف نشانوں کے جلوے سے لاتا ہے شکر رب عز و جل، خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان، ہے شکر رب عز و جل،
خارج از بیان. کہاں سے آئے ہو؟ کب؟ سال ہو گیا. یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسٹوڈنٹ ہوں بیچلرس کا. کس چیز میں؟ کیا سبجیکٹ ہے؟ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن, بزنس مینجمنٹ. یہاں یونیورسٹی میں جانے والے سائنس اسٹوڈنٹ صرف 2 ہی ہیں. تم شاید محمود تم کل آئے ہوئے تھے وہاں بیٹھے؟ تم نے کوئی سوال ہی نہیں کیا. تمہیں تو سوال کرنے کا بڑا شوق ہے. ہیں مائکرو فون لو نا, ذرا دنیا کو پتہ لگے کہ تم نے. سائنٹسٹ ایسے ہمارے ہیں جو بی ایس سی اسٹوڈنٹس کے بھی سر سے گزار دیتے ہیں. حضور وہ ایک تو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس تھے, ان کی کافی انٹرسٹنگ پریزنٹیشنس تھیں, لیکن جو کمپوننٹس اور جو ٹرمینالوجی تھی اس میں سے کافی زیادہ کچھ ہم لوگوں نے پڑھا نہیں تھا, اور آئی تھنک سمجھ نہیں آئی کچھ. چلو پڑھا نہیں ہوتا کچھ اس میں سے ایک جنرل ایک دیکھ کے آدمی کچھ نہ کچھ تو گریسپ کر لیتا ہے. جی حضور سمجھ آئی تھی, اس کی تھوڑی سی کانسیپٹ کا سمجھ آیا تھا کہ ایک تو نینو ٹیوب سے وہ اس پہ سوال اٹھا دینا تھا. میری طرح میں کون سائنس فزکس پڑھی ہوئی. آخر ان کے دل رکھنے کے لیے مجھے سوال کرنے پڑتے تھے. جی حضور. تو پی ایچ ڈی صرف ایک ہی ہے ہمارے پاس بیٹھے یہاں. تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ نہیں, پی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہوں میں. یہ تو یہی ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تقریباً اس کا ٹاپک اس طرح ہے کہ میں کچھ میتھس اور فزکس کی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہوں بایولوجیکل سسٹمز کو سمجھنے کے لیے. کر تو پی ایچ ڈی رہے ہیں نا؟ جی جی جی. تو دیکھو تمہارے درمیان پی ایچ ڈی بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کلاس کوئی معمولی کلاس ہے. ہیں اور کل سائنس اسٹوڈنٹس کی تھی بی ایس سی, ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کی میٹنگ خدام الحمدیہ کی. تو اچھی پریزنٹیشن تھیں 2. اگر انہوں نے, ہے نا ساحل, تمہیں بھی خوش آمد آئی تھی. جی حضور اس کی کچھ کنسیپٹ سمجھ آ گئی تھی. جو ڈیٹیل میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا وہ تو سمجھ نہیں آئی, مگر جو وہ کہنا چاہ رہے تھے, کس چیز کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سمجھ آ گئی تھی. چلو اچھی بات ہے. اچھا سائنس اسٹوڈنٹ کون کون ہیں بی ایس سی میں پڑھنے والے سائنس کے؟ تم سائنس میں پڑھ رہے ہو تھوڑا؟ اچھا تمہیں نہیں بلایا ہو تو کل؟ ہاں تم تھے, ٹھیک ہے. جو بھی تھے کل. نہیں حضور کل کو تو نہیں تھا میں. کیا وجہ ہے؟ ویسے مجھے آج کا دیا ہوا ہے ڈیٹ. آج کا تو میڈیسن میں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے نا. آج میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں. پھر ہو سے غلط ڈیٹ دے دیا ہوں مجھے, پھر اس کی وجہ سے. اچھا چلو, آج اب میڈیکل والوں کو بھی لیکچر سننا پڑے گا مجھے. دیکھتے ہیں اس میں سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں. بارہ اچھا تھا, انٹرسٹنگ دونوں سی پریزنٹیشن, ریسرچ ان کی جو دونوں جو بھی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو میرا خیال ہے دوسرے میں زیادہ انٹرسٹ تھا آپ کو, سوال اٹھ کیا تھا, ہے نا؟ جی حضور. تھن فلم والا کیا تھا کانسیپٹ اس کا؟ ذرا ان کو تھوڑا سا بیان کر دو نا. حضور اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کچھ کیمیکلز کو ملا کے تو مختلف گلاسز پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے گلاسز کی سرفیس پہ جی. تو اس کے ذریعے سے جو گند ہے وہ اس پہ نہیں چپکتا, یا مختلف اور کسی اور کمبینیشن میں ڈالیں تو اس پہ پانی نہیں ٹھہرتا, اور اس طرح کی مختلف. تو نہیں تو گلاس میں اس میں کو مکس کریں گے, کمبینیشن بنائیں گے, یا اس کے اوپر تھن فلم لگائیں گے؟ گلاس کے اوپر تھن فلم بنائیں گے. گلاس پہلے سے بنا ہوگا تو اس کے اوپر تو جو بھی آئے گا وہ ڈراپ ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا چلو خیر.
باسل باجوہ صاحب کہاں ہیں؟ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ اے لیول کر رہے ہو؟ جی اچھا پہلا سال ایس میں. اچھا جی اتنے بڑے ہو گئے ہو. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی تائید دین کے لیے ایک لفظ نکال کر ہمیں دے دے تو ہمیں موتیوں اور اشرفیوں کی جولی سے بھی زیادہ بیش قیمت معلوم ہوتا ہے. جو شخص چاہے کہ ہم اس سے پیار کریں اور ہماری دعائیں نیاز مندی اور سوچ سے اس کے حق میں آسمان پر جائیں، وہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ خادم دین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. بارہا قسم کھا کر فرمایا کہ ہم ہر ایک شے سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں. بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، سب سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ملفوظات جلد اول صفحہ 311. ایک اور جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں، وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کے سزاوار ہے اور اس کا وجود خدا تعالیٰ کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، خدا کی کتاب کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے نافع ہے. ایسے شخص کو جو درد و الم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے. فرمایا ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لے، جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کرے. پھر فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی قدر و منزلت ہے جو دین کا خادم اور نافع الناس ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ آئیے کچھ جو پڑھا تم نے؟ تھوڑا بہت ضرور. کیا پتہ اپنے لفظوں میں بتاؤ. اچھا اگر کوئی تائید دین جیسے ریلیجن کا جو تائید رکھتے ہیں ہم ایک لفظ نکال کر، مطلب کہ it doesn't have to mean ایک لفظ نکال کر دیں. وہ پھر کہتے ہیں نا کہ موتیوں اور اشرفیوں، موتیوں کچھ چاہے معمولی سی بھی کوئی خدمت کرتا ہو جی ہیں اور کوئی ایسی چیز بتا دے جس سے دین کی تائید ہوتی ہو، اس کی ہیں جی مدد ہوتی ہو جی، اور موتیوں اور اشرفیوں. وہ مجھے موتیوں اور اشرفیوں سے زیادہ. اشرفی کیا ہوتا ہے؟ اشرفیاں جیسے پرانے زمانے میں کوئنز ہوتے تھے جو جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. کوئی بھی جو کرنسی ہوتی تھی، کرنسی ہوتی تھی ہیں اس زمانے کی. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی تمہیں. آگے جی آگے جو شخص چاہے کہ ہم اس سے پیار کرے اور ہماری دعائیں، جیسے جیسے کوئی بھی شخص چاہے کہ ہم اسے پیار کریں تو نیاز مندی ایز ان ہیوملٹی جو ہوتی ہے وہ سوچ سے اس کے حق میں آسمان پر جائیں. تو کیا مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، ہم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے پیار کروں، میرا اس سے تعلق ہو جی، تو وہ ایسی دعائیں چاہتا ہو جو انتہائی جو ہوتے ہیں رقت میں، گریہ وزاری میں ہیں اور سوچ سے ہو رہی ہوں. ایسی دعائیں جو بہت زیادہ کیا آسان لفظ اردو کا بھی نہیں آ رہا میرے ذہن میں. بہرحال ایسی دعائیں جس میں بہت زیادہ جوش ہو کسی کے لیے، وہ دعائیں اگر کروانا چاہتا ہے تو وہ دین کا خادم ہو. تو اس کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، دل سے دعا نکلنی ہے. پھر وہ اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ خادم دین ہونے کی. ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا. آگے چلو. بارہا قسم کھا کر فرمایا کہ ہم ہر ایک شے سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا. آگے چلو. بیوی ہو، بچے ہوں، وہ بھی چلا گیا. اگلا نیکسٹ. جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر ہمیں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتے ہیں. جذب جیسے یہ بھی مجھے اتنی مطلب ایسی حالت
جو میرے اندر پیدا ہو جائے، جذب کرنا کو ویسے کہتے ہیں ابزارب کرنا، جی لیکن یہاں یہ مطلب ہو گیا ایسی حالت میرے اندر پیدا ہو جائے جو اپنی طرف کھینچے مجھے، جی کسی کی حالت جو مجھے اپنی طرف کھینچے وہ یہی ہے، اور جس کی وجہ سے میرے دل میں یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں دعا کروں اس کے لیے، وہ یہی ہے کہ اس کے کسی کے بارے میں مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ وہ خادم دین ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے خلاصہ یہ ہے اس کا. جی آگے اگلا نیکسٹ پیرا. وہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے. اچھا وہ ایک ہی بات ہے کہ ہم کسی، اچھا یہ بھی ہو گیا جی، وہ ایک ہی بات ہے کہ ہاں اور دیکھیں ہاں کسی ایک بات ہے کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کے سزاوار ہے، یعنی کہ خدمت دین کر رہا ہے اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے. نافع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانے والا. ٹھیک ہے. یعنی رسول کی کو فائدہ پہنچانے کس طرح فائدہ پہنچانا ہے کہ اسلام کی خدمت. کتاب کو فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ قرآن کریم کے حکموں پر عمل اور اس کو پھیلانا، تبلیغ، خدمت. بندوں کو فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ تربیت، کہ ہر ایک کی خدمت کرنا، ان کی اس میں خدمت خلق بھی آ جاتی ہے، ظاہری دنیاوی خدمت بھی آ جاتی ہے، اور دین پھیلانے کی خدمت بھی آ جاتی ہے، چیریٹی وغیرہ بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے شخص کو جو درد و الم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے. کیا مطلب؟ ایسا شخص جو اس طرح کی خدمتیں کرنے والا ہو، جو اللہ کے بھی حقوق ادا کر رہا ہو، صحیح پکا مسلمان ہو، بندوں کے بھی خدمت کرنے والا ہو، جی لوگوں کے حق ادا کر رہا ہو، یہ نہیں کہ اسکول میں لڑائیاں کرتا پھرے، تو وہ ایسے لوگ جو ہیں پھر مجھے ان سے ان کے لیے ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے نا، وہ اسی طرح جس طرح مجھے پہنچی. پھر ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں، جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کرے. بالکل. جس سے اس کا یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے. اس میں نے تمہاری جو خدا علیہ کے اجتماع پہ نا، وقف نو کے اجتماع پہ آئے ہوئے تھے نا، جی جی وہاں میں نے کہہ دیا تھا دین سیکھو اور خدمت کرو. ٹھیک ہے. اس کا خلاصہ یہی تھا. جی. پھر آخری کہتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی قدر و منزلت ہے جو دین کا خادم اور نافع الناس ہے، جو سرونٹ ہوتا ہے ریلیجن کا. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے جی، اور اس کے تعلق بھی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے جو دین کے لیے دین کی خدمت کرنے والا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. ٹھیک جی. چلو بیٹھ جاؤ. پڑھ تو تم جاتے ہو تم لوگ، میں نے دیکھا ہے سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی. اچھا یہ تم لوگ تو خدام ہو، سارے اجتماع پہ آئے ہو گئے وہاں وقف نو کے، ہیں آئے ہوئے تھے سارے؟ کون کون آیا ہوا تھا؟ اچھا میرا خیال ہے کچھ 15% نہیں آئے ہوئے تھے، 20%. ہیں جی کچھ میشر نہیں آ سکے تھے. کیا وجہ ہے؟ یہ واقفین کے لیے مختلف کیریئرز لائک ہیں. مناظر. اچھا وعلیکم السلام. تم کوئی کام کر رہے ہو آج کل؟ جی سر. کیا کر رہے ہو؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں یونیورسٹی میں. کیا؟ اس کی براڈ کاسٹنگ اور انٹریکٹیو ٹیلی ویژن. اچھا انٹریکٹیو ٹیلی ویژن. تو کیریئر پلاننگ کیا بتاؤ گے لوگوں کو؟ حضور ڈفرینٹ کیریئرز ہیں، تو ان کے بارے میں بریفلی بتاؤں گا کہ وہ اس میں جماعت کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں وہ لوگ. چلو بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقف نو ایک ایسی بابرکت تحریک ہے کہ جسے آغاز ہی سے خلیفہ وقت کی خاص توجہ حاصل رہی ہے. اس تحریک میں اپنے بچے کو شامل کرنے کے لیے والدین بچے کی پیدائش سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں لکھتے ہیں اور اپنے بچے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ان کی اس درخواست کو قبول فرمائیں تو پیدا ہونے والا بچہ خدا کے دین کی خاطر وقف خیال کیا جاتا ہے. والدین اس کی تربیت اسی انداز میں کرتے ہیں
کہ اسے یاد رہے کہ وہ خدا کی خاطر وقف ہے اور وہ اس جذبے کے ساتھ بڑا ہو کہ اس نے اپنی زندگی خدا کی راہ میں وقف رکھتے ہوئے دین کی خدمت میں گزارنی ہے۔ جب سے اس تحریک کا آغاز ہوا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اور پھر اب حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایۃ تعالیٰ نے وقف نو کی تعلیم و تربیت کی خاص توجہ دلائی ہے۔ تربیت کے سلسلے میں جہاں والدین گھر میں اہتمام کرتے ہیں، وہاں جماعتی سطح پر اجتماعات اور کلاسوں کے ذریعے نصاب یعنی سلیبس کے ذریعے ان کی تربیت کی کوشش کی جاتی ہے۔ وقف نو کی تعلیم یعنی ایجوکیشن پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ خلفائے کرام نے وقتاً فوقتاً اس مضامین کی نشاندہی فرمائی ہے جو وقف نو کے لیے حاصل کرنے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ کیریئرز کے ایگزامپلس رکھوں گا۔ مربیان مبلغین، جماعت کو بڑی تعداد میں مربیان کی ضرورت ہے، دنیا بھر میں تبلیغ و تربیت کا کام کر سکیں۔ جامعہ احمدیہ میں عام طور پر میٹرک یا GCSE کے بعد بچے داخلہ لیتے ہیں اور 7 سال کی تعلیم کے بعد شاہد کی ڈگری حاصل کر کے مربی سلسلہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد بعض مربیان مزید تعلیم اور ریسرچ کے ذریعے مختلف مضامین مثلاً قرآن، حدیث، فقہ، کلام اور موازنہ مذاہب یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن وغیرہ میں اسپیشلائزیشن بھی حاصل کرتے ہیں۔ زبانوں کے ماہرین یعنی اسپیشلائزیشن ان لینگویجز، جماعت کو ایسے ماہرین کی ضرورت ہوگی جو مختلف زبانوں پر کامل عبور رکھتے ہوں، یعنی بول چال اور تحریر کی مشق رکھتے ہوں، نیز ترجمہ اور تصنیف کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور ان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ قرآن مجید، کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے احمدیت کی خطبات اور ان کی تصانیف، نیز سلسلہ کے دیگر لٹریچر کو بھی بآسانی ترجمات کی صورت میں پیش کر سکیں اور ضرورت پڑنے پر ان ملکوں میں تبلیغ کا فریضہ بھی ادا کر سکیں۔ دینی امور کے ماہرین، واقفین میں ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی امور کے ماہر بنیں، مثلاً کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماہر ہوں۔ اس طرح بعض غیر احمدی مسلمانوں سے متعلق فرقوں میں اسپیشلائز کریں۔ موازنہ مذاہب یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، کچھ واقفین کو اعلیٰ تعلیم کے بعد مختلف مذاہب مثلاً عیسائیت، کرسچینٹی، ہندوازم، یہودیت اور بہائیزم کا اسپیشلسٹ بنایا جائے اور وہ اس قابل ہوں کہ تحقیقی مقالے تحریر کر سکیں اور اپنے مضمون میں اتھارٹی ہو۔ اساتذہ یعنی ٹیچرز، ایسے اساتذہ جو ہائی اسکول اور کالج کے درجہ پر پڑھا سکیں، خصوصاً فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ریاضیات یعنی میتھمیٹکس، جغرافیہ یعنی جغرفی، عربی، انگریزی یعنی انگلش کے مضامین میں MA یا MSc کیا ہو۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تعلیم کے شعبے میں کام کر سکتی ہیں۔ ریسرچ اسکالرز، جماعت کو ایسے ریسرچ اسکالرز کی بھی ضرورت ہوگی جو اعلیٰ تعلیم کے بعد ریسرچ کا تجربہ رکھتے ہوں اور سائنسی اور غیر سائنسی یا کسی بھی موضوع پر ریسرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس ذریعے سے خدمت دین کر سکیں۔ میڈیکل، واقفین نو کو ایسے ڈاکٹر بنانے کی کوشش کریں جو جماعت کے ہسپتالوں یعنی ہاسپٹلز میں بطور جنرل فزیشن، سرجن، بطور جنرل فزیشن، سرجن، مختلف امراض اور ڈینٹسٹ کے ماہرین کے طور پر کام کر سکیں۔ میڈیکل کے بہت سے شعبے ہیں اور ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے۔ جماعت کو ہر میدان کے ماہرین کی ضرورت ہوگی۔ ہومیوپیتھی، دنیا بھر میں یہ طریقہ علاج مقبول ہو رہا ہے اور اس کے باقاعدہ ڈگری کورسز کروائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج جماعت میں بھی بہت مقبول اور رائج ہو چکا ہے۔ مختلف ممالک میں ڈسپینسریاں قائم ہو چکی ہیں اور ان سے بہت استفادہ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ جماعت کو باقاعدہ تربیت یافتہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہوگی جو اس کام کو آگے بڑھا سکیں اور دنیا کی خدمت کر سکیں۔ فارماسسٹ، مختلف ممالک میں جماعت کے ہسپتالوں میں فارمیسی اور ادویات یعنی میڈیسن کے کام کو سنبھالنے کے لیے فارماسسٹ کی بھی ضرورت پڑے گی۔
اس لیے واقفین کو اس شعبے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ کمپیوٹر کے ماہرین، خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کمپیوٹر اور نیو ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کر رہی ہے، اور آئندہ زمانوں میں بے شمار ماہرین کی ضرورت ہوگی جو مختلف قسم کے پروگرام تیار کر کے جماعتی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ کمپیوٹر کی کئی شاخیں ہیں، مثلاً سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور ڈیزائن گرافکس وغیرہ، اس لیے کمپیوٹر کے ماہرین کی بھی ضرورت ہوگی۔ براڈ کاسٹنگ، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا بھر میں MTA کے پروگرام تیار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اور ترقی کرے گا۔ اس وقت ایسے واقفین کی ضرورت ہوگی جو پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی ویژن اور ویڈیوگرافی سے متعلقہ امور کو جدید تقاضوں کے مطابق چلا سکیں۔ یہ بھی بہت وسیع میدان ہے، اس میں تیزی سے نئی ضرورتیں سامنے آ رہی ہیں، اور جماعت کو فوری طور پر ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ریکارڈنگ، اسکرپٹ رائٹنگ، نیوز ریڈنگ، دستاویزی فلموں کی تیاری اور انٹرویوز کرنے والے نیز سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ماہر ہوں۔ جرنلزم، جماعتی اخبارات یعنی نیوز پیپرز، رسالہ جات یعنی میگزینز، اشاعت اور پریس کے متعلقہ امور کو بہترین خطوط پر چلانے والے، اچھا تصنیفی کام کرنے والے جرنلسٹ بھی جماعت کو چاہیے۔ اس لیے واقفین نو کو جرنلزم اور اس کی مختلف شعبوں میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اکاؤنٹس کے ماہرین جو جماعت کے مالی نظام کے لیے کام کر سکیں۔ آرکیٹیکٹ، ایسے واقفین جو دنیا بھر میں جماعت کی مساجد یعنی ماسکس، ہسپتالوں یعنی ہاسپٹلز اور دیگر عمارات کے ڈیزائنز اور ان کی متعلقہ امور میں خدمت بجا لا سکیں۔ زراعت یعنی ایگریکلچر، افریقہ کے ممالک یا جہاں بھی آئندہ جماعت کو ضرورت ہو، ایسے واقفین درکار ہوں گے جو مختلف پروجیکٹس پر کام اور نگرانی کر سکیں۔ بزنس ایڈمنسٹریشن، ایسے واقفین جو مارکیٹنگ اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جماعت کی کتب اور لٹریچر کی فروخت، ہسپتالوں اور اسکولوں وغیرہ کی پلاننگ اور ایڈمنسٹریشن کے متعلقہ امور کی نگرانی کر سکیں۔ ماہرین آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجسٹ، واقفین میں ایسے بھی ہونے چاہیے جو آثار قدیمہ کے مضمون اور اعلیٰ تعلیم اور تجربہ حاصل کریں اور قرآن مجید کے کلام اور نور کی روشنی میں اس مضمون کو لیں اور دنیا پر قرآن اور اسلام کی برتری ثابت کریں۔ انجینئرز، یہ بھی ایک بہت وسیع میدان ہے۔ جماعت کے روز افزوں ترقی کے نتیجہ میں سول اینڈ الیکٹریکل انجینئرز کی ضرورت ہوگی جو جماعت کی مساجد، عمارات اور مشن ہاؤسز کی تعمیر کا کاموں کو سنبھال سکیں۔ اسی طرح الیکٹرانکس کے انجینئرز کی بھی ضرورت ہوگی جو جماعت کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ یہ ان مضامین یا سبجیکٹس کا ایک بہت ہی عمومی یعنی کہ جنرلائز ذکر تھا جو واقفین نو کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، مگر ہم واقفین نو کو چاہیے کہ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں حضرت امیر المومنین ایہ تعالیٰ کی خدمت میں رہنمائی کی درخواست کرتے رہیں۔ جو بھی کسی کا ایپٹیٹیوڈ ہو اس کا ذکر کر کے حضور انور ایہ تعالیٰ کی خدمت میں گائیڈنس کی درخواست کے ساتھ لکھا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ہم سب وقف نو کو اپنے عہد، اپنے اس پلیج کو یاد رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کی اور پھر دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اچھا، جزاک اللہ۔ اچھا جی، امپورٹنس آف میڈیا، فقیر مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام. Assalamu alaikum. Today I will be talking to you about the importance of media, especially what role it can play for Islam Ahmadiyyat. Just to quickly reiterate the points already mentioned, Waqf-e-Zindagi, it's not about going into work, punching a clock and making sure you do the hardest work possible. It's a promise with God, and you have to keep that point in view the whole time, that you're doing this for God and everything that you do is to earn the love of Allah. I'm just going to quickly play a short clip
Hazur explained this point very beautifully in his speech at the Waqf-e-Nau Ijtima. Let's see this. It is true that every Ahmadi boy and man should play his respective role in defending Islam. But it is also true that a Waqf-e-Nau boy's role should be even greater. The reason for this is that the parents of the Waqf-e-Nau boys have pledged that every second of their child's lives will be dedicated to the service of Islam. And after the age of 15, you have renewed your bond for the sake of the service of Islam. Understand your responsibility. In this Western society that you live in, come to shine like a bright light that has no connotation of worldly desires or amusements. Indeed, you should glow like a true beacon of spiritual light. I pray that this light becomes present in all of you. And if it does, then inshallah, you will remove the anxieties of both me and my any future Khalifa. Because from one example is another example born. The older among you are in the first and second batches of Waqf-e-Nau. And so it is up to you to set the trend. So go ahead and become the trendsetters. In whichever field you are, be it a missionary, doctor, teacher, historian, economist, scientist, etc., you should try to show your brilliance. Set a good example that not only the people of your own era, but also those in future times come to pray for you. May Allah grant you the ability to fulfill these responsibilities. Ameen. Alhamdulillah, by the grace of Allah, Jama'at has, after my studies, Jama'at has appointed me to work in the institution of MTA International for over a year. And I want to take this opportunity to tell you about the importance MTA has for this entire world, and how we as Waqf-e-Nau can use it to spread truth and the message of the Holy Quran. Now, we're all familiar with TV. It has a huge impact on life. People see it as a necessity in their lives. Now, people turn to it for knowledge, for information, but much of TV, as you can see, it's all about entertainment, it's all about giving you that comfort, it's all about trying to take you away from your ordinary lives into another fantasy land through films, through dramas, and through documentaries which take you into other realities. So what's happening is that humanity, or people, what they are trying to do is they're trying to escape their own lives. And they're doing this because their souls are yearning. Their souls are searching for the true meaning of our existence. But this temporary comfort that they get, it's only there for a small bit of time. It goes away, so you come back for more and more. But it never fills up. What MTA does is that it points us to the source of all that comfort, Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what we as Waqf-e-Nau have as our mission in this world, to point the entire humanity towards Islam Ahmadiyyat, reveal truths that have been buried in the past, so that we become aware of all the knowledge which helps us become true humans and enable us to become those people that Allah wants us to be, which is to know God, to become one with Him.
Now, moving on, people sometimes have a misconception that MTA, it's a very restricted field. You have to be from a certain background to work in it. But just to clarify this, MTA, only a small part of it is very technical. The major part of it is the actual content, what the audience want or what we want to tell the audience. Let's just find out. Do we have any electronic engineers here? Can I have a show of hands? Right, now engineering, electronic engineering specifically, is highly important for MTA. It's literally the backbone. What about anybody interested in psychology, medicine, things like that? Right, we have one person there. Now, psychology is extremely important. You need to know, you need to figure out how people are going to react to what you make. You need to know that before you make a program, because you want to send out a message. So let's say, you make a program which is geared towards the children or a certain part of the world, and we show that in a completely different part of the world, people are not going to react. People are not going to react to it the same way. You play a news report, somebody in Pakistan might react to it in one way. Children might react to it one way. Adults might react to it in a completely different way. So psychology is extremely important. Now, IT and computing. Anybody interested? Yeah, we have one person there. Now, everything runs on software, computing, and IT. And that's highly important. What about medicine? Right, fantastic. Now, people need to know, they need to be aware of all the latest medical research, to know what they eat, what they should do, how they should live their lives, to be healthy and fit. Now, what I'm trying to explain here is that Islam is actually a complete code of life. And so MTA is not just talking about Allah, talking about the Holy Quran, but what we have to do is take care of all areas of life. And for that, we need all this content to be generated by Waqf-e Zindagi, by people from all around the world, from all kind of fields. Have I left any fields out? Anybody got any suggestions? Raise your hands. Anyone? Yeah, you say you not think of only of Holy Quran. Holy Quran contains everything, every subject. Of course. फिर if you're thinking of Holy Quran, तो इसका मतलब तुम हर चीज़ को cover कर रहे हो, encompass कर रहे हो. Ji Hazur. Yeah. And like Hazur has said, the Holy Quran contains the complete knowledge that mankind will need till its last days. And now, how do we portray the Holy Quran for our audience? There's many ways to do that. It's done in the darses. Now, not everybody, because we're looking at a complete audience here. We've got people who are Muslim and non-Muslim. How will they take this information in? So, like we've been told in the past, and Prophet Messiah has emphasized this as well, that we should employ every method that is out there to spread the message of Islam. And art is one big medium. Now, let's not look at art in the materialistic sense. Let's look at the more spiritualistic sense. The way the Western culture has been depicting art, they've been trying to explain or to understand the meaning of life. They've been trying to understand this world. And that's why people have certain attachment with different kinds of art. Some people love paintings because they can see so many things in there. Some people love music and these things. But like I said, these things take you away towards the materialistic world. And so the more deeper you go into it, the more confused you get. And that's what we see in this world. Art, what was art about 200 years ago? Now it's become something completely different, but it's not leading anywhere. And MTA is one place where we can use art in its purest form. And we do it in a creative way and in a very pleasing way. And we use art in all mediums, both visual and verbal, to spread the message of Allah, to spread truth, so that all kinds of people, so that all methods of expression are used. And people with different tastes, with different flavors, they all take in this information. Now, obviously, what we inevitably want to do is turn people towards reading the books of the Prophet Messiah. And not everybody is going to pick up a book straight away. So what you do is that you point them towards it. So
like we have some PhD students here, where we had one. When, inshallah, they've completed their thesis, they can use MTA as a platform to broadcast that message to the entire world. And of course, they've taken inspiration from aspects of Islam, from the Holy Quran. And then that message, when others take it, they will be attracted that, where did this person get this message? He says the Holy Quran, let me try find it. So that's another way to attract people towards Islam and Ahmadiyyat, and that's what we want to do. I'm just going to play a very short clip which summarizes MTA for us in a very brief way. Here we go. Allah subhanahu wa ta'ala could see far into the future and realize that we would be in a time of a global family where a word from Arabia needed to reach Africa and Asia and America and the islands, and he created these things for that purpose. It is thus that in this day and age, especially for the young generation, these are the tools of Quran. And by Allah's grace, through radio and television and satellite, and this MTA system we have here, and the internet, the Holy Quran is reaching all of us by God's grace, and we should take advantage of these devices and the blessing of these devices and these technologies to bring the Quran into our lives. MTA is that living sign of the truth of Hazrat Masih Maud ﷺ. And it's that grand gift of Allah Ta'ala in sustenance of Khilafat-e-Haqqa, which cannot be a result of any human effort. It's a light. It's the most beautiful, bright white light that anyone could ever imagine. Within our team, we have so many different backgrounds, and we're all striving for a common cause, a common goal, a common good. और वो ऐसे जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं गोया उन्हें पाबंद किया गया हो, जबकि वो पाबंद नहीं है, वो अपनी खुशी, अपने ज़ौक़, अपने शौक़ और अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए आते हैं. And by the grace of Allah, the department is working like clockwork. Thus, as we look at all these machines and gadgets and inventions and technology nowadays, they were not created just for communication or education or stimulation of the human mind. Their purpose was much grander than that. Their purpose was to enable the beautiful message of the Holy Quran to reach every single habitation, every single home, every single human heart in this day and age. अल्लाह ताला ने जो ये वादा फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, देखो किस शान से पूरा फरमाया है. Right, so as you've seen, and as you heard in there as well, that people who work in MTA come from different backgrounds, and they all work towards one goal. And please pray for all those who work in MTA, that may Allah keep this objective in our mind, at the forefront of our minds, that we're always doing this for Allah and to please Allah. Just to move on past this. Just to summarize all the points, MTA, it's it's challenging, it's ever-changing, and it's very unique in the sense that in other positions where you're doing the same thing day in, day out, here, no matter what position you work in, you are compelled, naturally compelled, to be a multi-skilled person. A lot of the presenters you see on MTA, so much of the work they're doing themselves behind the scenes. That includes creating the actual content, writing the scripts, sometimes doing the production work. And so, alhamdulillah, everybody gets involved. And you meet new people, and it's international network. Anybody familiar? Has anybody been watching the Real Talk USA series? Yep, it comes on. We have a new episode every fortnight, and every week we are receiving
material from different parts of the US. And so it's not just here in the UK or in certain parts of the world. It's all a network. And with the blessings of Allah, it's all working, and inshallah it will continue growing. And so I'll just summarize the points. TV, it's a very powerful medium. We know ourselves that when people are watching TV, films, or listening to music, they react to it emotionally, mentally, in ways they can't describe. But all of that is taking them towards a materialistic hand, which is of no benefit to them. But MTA can take them towards this spirituality side of things, take them towards Allah subhanahu wa ta'ala, and understand the meaning of life from the Holy Quran and from the works of the promised Messiah. And it doesn't just require people of a certain skill, it requires people from all walks of life, from all areas. That includes everybody, not just Waqf-e-Nau, but non-Waqf-e-Nau, all Ahmadis from all around the world. And for MTA to grow, which it will grow inshallah, it requires all your input. And if there's ever any information you need, you can always contact MTA. It's based in all parts of the world. You can contact the studios, or you can email us at any time. Just to summarize everything. ہر 2 منٹ کے بعد کہیں just to summarize something. بس آپ کا ایک کلپ چلانا ہے. اچھا جلدی سے. Just to play a clip of Huzur. توقیر مرزا کے لیے تو ایک پوری کلاس چاہیے لیکچر کے لیے. Let's see a small clip of Huzur, which it's an instruction he gave to the whole world on in his Friday sermon on the 15th of October 2010. جو تیزی میڈیا میں آج کل ہے, آج سے چند دہائیاں پہلے ان کا تصور بھی نہیں تھا. بس یہ مواقع ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ اور دفاع میں ان کو کام میں لاؤ. آج ایم ٹی اے کا ہر کارکن چاہے جہاں بھی ہے وہ کام کر رہا ہے دنیا میں, یا یہاں کام کر رہا ہے, کسی بھی کونے میں ہو, وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے. لیکن ہم اس سوچ کے ساتھ اگر یہ کام کریں کہ ہم اس تبلیغ کا حصہ بن کر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بھی بن جائیں, اور یہ دیکھیں اپنے آپ کو ہم آیا بن رہے ہیں کہ نہیں, تو تبھی اس کا صحیح حق ادا ہوگا. صرف ٹیکنیکل مدد یا کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو جانا یا پروگرام بنا لینا یا اسی طرح کے دوسرے کام کر دینا کافی نہیں ہوگا, بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے عبادتوں کی طرف بھی توجہ ہوگی. ہر کام کے بہتر انجام کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف جھکاؤ ہوگا, اور والناشرات نشرن کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی. ختم ہو گیا جی سر. چلو جی, نظم رہتی ہے ایک عبدالحلیم صاحب کو. کتنی لمبی نظم تمہاری؟ ہاں جی چھوٹی سی نظم ہے لمبی ہے؟ چھوٹی کر دوں تو چھوٹی کر دو. اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے, اے سونے والو جاگو شمس و ضحیٰ یہی ہے. مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا, مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا,
اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے، دین خدا یہی ہے۔ بس اے میرے پیارو اقبا کو مت بسارو، بس عقبہ کو مت بسارو، بس اے میرے پیارو عقبا کو مت بسارو، اس دین کو پاؤ یارو، بدر الدجا یہی ہے، بدر الدجا یہی ہے۔ شکر خدا رحماں جس نے دیا ہے قرآن، شکر خدا رحماں جس نے دیا ہے قرآن۔ غونچے تھے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے، اب گل کھلا یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ آیا ہوا یہاں مرزا ندیم صاحب کا بیٹا آج کے نہیں؟ میں آیا ہوا۔ اچھا وہ چھوٹی کلاس میں ہے؟ جی اچھا اچھا، جو حضرت یحییٰ کا سوال کر رہا تھا۔ جی وہ چھوٹی کلاس میں ہے، وہ اگلی کلاس میں۔ اچھا اس کو سوال مکمل نہیں ہوا تھا، میں نے کہا تھا بعد میں جواب مجھے بتایا تھا، میں نے کہا باقیوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ چلیں پھر ٹھیک ہے۔ ہاں جی وقت ہو گیا۔ یہ آج میرا خیال ہے کافی ساروں کو مرزا توقیر نے قائل کر لیا وہ کہ MTA میں کام کریں۔ اچھا تھا لیکچر اس کا ماشاء اللہ، ہے نا؟ جی کہہ رہے ہو کہ والنٹیئر کرو گے اب؟ اس کو ان کو ضرورت ہے آج کل، مجھے لگتا ہے کافی۔ کون کون میڈیا میں جانا چاہ رہے ہیں؟ ہے کسی کا خیال؟ اچھا ٹھیک، تو تم بھی؟ اچھا اچھا، ایک سوال کرو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال تھا کہ خانہ گاہ پر کے 7 پھیرے کیوں لگانے ہوتے ہیں؟ 7 پھیرے کیوں لگانے ہوتے ہیں؟ جی 7 کا ایک تو عدد ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا، مقرر کیا ہوا ہے 7 دن ہیں ہفتے کے، ہیں زمانے کے ایک آدم کی وہ ہے، لیکن بہرحال اس 7 کا عدد اس لیے بھی ہے کہ حضرت حاجرہ نے جب 7 پھیرے لگائے تھے نا ہیں تب پانی نکلا تھا نا، تو اس کی یاد میں ہیں صفا اور مروہ کے درمیان جو تھے اسی کو آگے چلایا ہے۔ صفا اور مروہ کے دوران 7 چکر لگائے تھے نا، ٹھیک ہے۔ وقت تمہارا ختم ہو گیا، تمہارے پاس کیا ہے ویسے؟ حضور میرا سوال وصیت کے متعلق سے تھا۔ حضور اگر جیسا کہ کسی کی جائیداد ہوتی ہے، کسی کا مکان ہوتا ہے، تم نے وصیت کر دی ہے؟ جی حضور میں نے اس کا فارم فل کر دیا۔ چلو پھر فکر کرنی چاہیے۔ ہاں تو حضور اگر کسی کی جائیداد ہو یا گھر ہو تو اس میں سے 1/3 حصہ یا 1/10 حصہ دینا پڑتا ہے، تو اگر کسی کا باپ کہتے ہیں اگر آگے وصیت کر کے کسی کو دے دے جائیداد تو اس کا حصہ دینا پڑے گا دوسرے بندے کو یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ جب تمہیں جائیداد تمہاری بنتی ہے یا تو تم خود بناتے ہو پراپرٹی یا انہیریٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ جی جی، جب انہیریٹ کرتے ہو تو وہ تمہاری پراپرٹی آ گئی نا، جی ٹھیک ہے نا، تو اس پہ تمہیں بھی حصہ دینا پڑے گا۔ یہی تو ہے نظام وصیت کہ اگر سارا خاندان وصیت کر رہا ہوگا تو پھر ایک جگہ ساری جو دولت ہے ایکومولیٹ نہیں ہو جائے گی بلکہ تقسیم ہو کے دوسروں کو بھی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔
اور وہی کام آئے گی پھر جو کام کرنے والے ہیں, خدمت کرنے والے ہیں, غریب ہیں, دوسری دنیا کے لوگ ہیں, تبلیغ ہے, اس کام کو جاری رکھیں گے. یہ تو نہیں کہ باپ نے وصیت کر دی اس کا ثواب تو اس کو مل گیا, تمہیں کیا ملا؟ تم کمانا چاہتے ہو اپنے والد صاحب کی جائیداد پہ, تمہیں بھی وصیت تمہاری منظور ہو جائے, تمہاری وصیت تمہاری جائیداد پہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کسی کے والد کی یا باپ کی نے وصیت کی ہوئی ہے اس کے سارے بچے بھی موسی ہوں, کوئی ایک آدمی موسی ہوگا نا, یا سارے بھی ہو سکتے ہیں, تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کی اپنی اپنی جائیداد ہے. پھر پراپرٹی کوئی چیز جو تمہارے پوزیشن میں ہے وہ تمہارے اس پہ تمہاری وصیت لاگو ہے. بلکہ بعض جو نہیں جانتے انڈونیشیا وغیرہ کے لوگ یا افریقن, وہ بعض اپنی وصیت میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں, یہ سائیکل ہے, فلاں چیز ہے, حالانکہ اس پہ وصیت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک جی سر, جزاک اللہ. نماز کا وقت ہو گیا, پہلے سوال کرنا تھا. ہاں نعمان, تمہارے پاس کیا ہے؟ حضور میں نے پوچھنا تھا ویسے وصیت کس ایج پہ کر سکتے ہیں؟ وصیت تو تم جب بالغ ہوتے ہو, 18 سال کی ایج ہے, اسی پہ ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد 15-16 سال میں کہہ دیتے ہیں جب ہوش میں ہو جاتا ہے انسان, لیکن پھر 18 سال کے بعد رینیو کرنی پڑتی ہے. پہلے جوش میں نہ کرتی ہو تو رینیو کرانی پڑتی ہے. تم کیا کہتے ہیں, تم بھی کر لو. پھر آخر میں جو بیٹھا ہوا تھا کون ہے؟ میں فرحان. فرحان میں. تم ہاں لو مائکروفون لو, بیٹھا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈونیشن کرنا اوگن کا اسلام کے بارے میں یہ کیا کہتی ہے؟ بڑی اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. جی اگر اس ڈونیشن کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو ہمارے روا میں مثلاً آنکھوں کے جو خدا نے اپنا کلینک کھولا ہوا ہے, اس میں ہاسپٹل بلکہ کہنا چاہیے, وہ آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں تو ڈونیشن کرتے ہیں لوگ, اس میں سے آنکھیں نکال کے دے دیتے ہیں. بعض اپنے کڈنیز وغیرہ بھی دے دیتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی دے دیتے ہیں, اور جس کا اگر دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو دے دینا چاہیے, کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے. جو تو ایک جان ضائع کر کے نہ جا رہی ہو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آنکھیں ہیں مثلاً کارنیا ٹرانسپلانٹیشن وغیرہ ہوتی ہے, جو یہی کہتے ہیں نا کارنیا کا ہی ہوتا ہے نا, وہ اس میں اگلے کو فائدہ ہی ہو رہا ہے, تمہاری تو جان نکل گئی, ختم ہو گئے, کیا کرنی آنکھ ساتھ لے جا کے, تو کیڑوں نے کھا لینی ہے, تو دے دیتے ہیں. اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو بعض کڈنیز وغیرہ بھی اگر ایک آدھ دینی ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اپنی جان ضائع کر کے کسی کو بچانا ایک سوائے سے بعد کوئی جوش جذبہ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں جانوں کو کوشش کرنی چاہیے بچ جائیں, اور پھر اگر ڈونیشن دے سکتے ہو دے دو. تمہارا سوال لمبا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے نا, کیا کہتے ہو؟ I just wanted to ask, nowadays a lot of children play games which are rated over 18. I've seen as well that Waqf-e-Nau children, their parents, even though it's 18, they just go and buy 18 games for them, play with guns and shooting people and violence. And I was wondering, as Ahmadi Waqf-e-Nau children, should we be playing these games? نہیں کرنا چاہیے. اگر تو شوٹنگ سے ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے ویسے ہیں تو حرج کوئی نہیں ہے, لیکن شوٹنگ یہ ہے کہ دہشت گرد بنانے ہیں تو پھر منع ہے. پھر طالبان اور القاعدہ میں شامل نہ ہو جائیں, باقی خیر ہے. ٹھیک ہے. شوٹنگ گیمز جو ہوتی ہیں بعض دفعہ اس میں صرف وہ نہیں ہوتی, ٹارگٹ شوٹنگ نہیں ہوتی, اس میں اور بہت سارے ایکشن اور بھی ہوتے ہیں جو غلط قسم کے لڑکوں کو گیمز میں لے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے. سمپل ٹارگٹ شوٹنگ جو ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہو رہا ہے کہ ہاں ایک لڑکا ہے بڑا اچھا ہے, ایئر گن شاٹ میں اس نے. So I was talking about just, TV بھی کھیلتے ہیں, they play on the TV.
which is like Xbox or something. پھر ہاں تو ٹی وی پہ کھیلتے ہیں, اس میں تو غلط قسم کی باتیں آ جاتی ہیں نا بعض, Yeah. تو بچنا چاہیے اس سے, Yes. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر ویسے تم نے ریل شوٹنگ کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے, ناٹ صرف یہ ٹارگیٹ شوٹنگ آدمیوں پہ نہیں کرنی, بلکہ ٹارگیٹ شوٹنگ کرنی ہے, ٹارگیٹ کلنگ نہیں کرنی, ٹارگیٹ شوٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ تو اچھی بات ہے, کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے. پرانے زمانے میں آخر تیر چلانا, تلوار چلانا سیکھتے تھے نا, ہے نا. کئی مسلمان بچے ہی تھے جو تلوار سکھانا سیکھتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے ہی تھے نا جن کو تلوار چلانی آتی, جنہوں نے ابو جہل کو مار دیا تھا, ہے نا. تو سیکھنا شوق ایک ریئل لائف میں کرنا اور سیکھنا, ایکچوئل استعمال کرنا, عام ایمونیشن آنا, ٹارگیٹ شوٹنگ کرنا, اس کی کمپٹیشن میں حصہ لینا, وہ اور چیز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن گیمز میں بلا وجہ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بہت ساری غلط باتیں آ جاتی ہیں, وہ نہیں کرنی چاہیے میرے نزدیک. ہیں ٹی وی گیمز میں نہیں کھیلنا چاہیے. ویسے تم نے شوٹنگ ٹارگیٹ شوٹنگ کسی اس میں کلب میں جوائن کرنا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں. ٹھیک, السلام علیکم.